یہ بڑی خوبصورت گل تو انہوں نے آغاز کیتا. تو جڑا نور دے ممبر تے بیٹھیا ہوئے گا, ٹھیک ہے, تو جن کی نسبت ان کے ساتھ ہوگی ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو نور کے ممبر پہ بیٹھا ہے, وہ تو نور کے ممبر پہ بیٹھا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے, جی بسم اللہ شاہ جی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جی نسبت جس فقیر درویش کے ساتھ ہوتی ہے نا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا, میں جو کہ طویل بات نہیں کرنا, تھوڑی سی میں گفتگو میں, کہ میرے آقا کریم نے فرمایا امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. بغیر صالحین ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. کہیں پہ 70,000 ہے, کہیں پہ اس سے زیادہ کی تعداد ہے, لیکن 70,000 کی تعداد میں اگر لے چلیں تو ان کی آگے ڈیفینیشن پھر کیسے ہوتی جائے گی؟ انہیں کیا جی 70,000 یہ وہ لوگ ہوں گے نہ صرف ان کی خود بغیر حساب کے بخشے جائیں گے, مگر ان 70,000 میں ہر ایک بندہ اپنے ساتھ کہیں پہ 70,000 لکھا ہوا ہے, کہیں پہ 7 لاکھ ہے, مختلف جگہ پہ مختلف ہے. مگر میں یہ بتاتا ہوں, فرمایا گیا ان میں سے طویل, میں صرف اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, فرمایا ان میں سے ان 70,000 میں ہر بندہ اپنے نال 70,000 بندے نو جنت لے جائے گا. اور فرمایا ہاتھوں پھڑ کے, ہاتھوں جنتی دوزخ میں نہیں جا سکتا. جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے وہ دوزخ میں, پر دوزخ والا جنت سے چاہ سکتا ہے, دوزخ والا آ سکتا ہے. کسی فقیر کی نگاہ پڑ جائے, کسی درویش کی نگاہ پڑ جائے تو وہ اس دوزخ کی بات نہیں, وہ اس دنیا میں ہی دوزخ سے بچا لیتے ہیں. جب فقیروں کی نگاہ پڑ جاتی نا, یہ ایک ایسی طہارت ہے, میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ طہارت ہم وضو کرتے ہیں, طہارت کا ایک انداز ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے پہلے جمعے کا دن ہو تو خوشبو لگائیں گے, تیار ہو کے کپڑے پا کے جاواں گے, سرکار میرے آقا کریم تواڈے آقا دے آباؤ و اجداد دی تے سرکار یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے, اور میرے رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. تیاری کر کے جاتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں. ہم جمعہ پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں رب سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ ربا سیدھا رستہ, پھر اگے چلنے ہیں, اگے چلتے پھر کس راستے تحیات میں بیٹھ گئے, رب کی حمد بیان کر لی, اس سے سیدھا راستہ, پھر ہم آ جاتے ہیں ان پر جنہ دے تیرے کرم نے انہاں چ ربا شامل فرما, انہاں چ او رستہ آسان فرما جن پر تیرے احسانات ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا نماز میں بھی اللہ کے نیک لوگوں کی یاد موجود ہے. اس دین اسلام اول سے لے کے آخر تک اللہ کے ولیوں کا دین ہے. جو ولیوں کا منکر ہے اس کا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے. بتا دیا نا کہ نماز میں جب اپنے رب کی حمد بیان کی, اس سے سیدھا راستہ مانگا, اپنی بخشش مانگی, اپنے والدین کی بخشش مانگی, اپنی آقا کریم کی امت کی قیامت کے دن روز محشر جو حساب کے لیے کھڑا ہو, میرے ربا انو بخش دے. معلوم یہ ہوا نماز بھی ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کا, اللہ کے ولیوں کا, اسی راستے کی تلاش ہے. یاد رکھو دین اسلام ہے ہی اللہ کے ولیوں کا. ایک پاسے میرے سرکار کے آباء و اجداد ہیں, جو وہ ولی اس ولایت کے درجے پر ہیں جس درجے پر کوئی اور نہیں. اس کے بعد میرے آقا کریم آقا میرے سرور کائنات آقا ہیں, ایک طرف سرکار کے آباء و اجداد ہیں, ایک طرف درمیان میں میرا سرور کائنات ہے, پھر میرے آقا کی آل ہے, اور پھر میرے آقا کے غلام ہیں. یہ سب ولیوں کی ٹیم ہے, یہ سب ولیوں کی ٹیم ہے.
میرے سرکار کے صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور پھر ان سب ولیوں کا تاجدار مولا علی ہے۔ ان سب ولیوں کا ولایت کا تاجدار کون ہے؟ مولا علی۔ ایک قیامت تک دی گل اے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب جب میں نے دیکھا کرتی تھی کہ جتھے جتھے مولا علی جان میرے والد صاحب پر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جتھے جتھے مولا علی جاندے سن آپ پیچھے پیچھے ہیں ویکھدے سن، آپ کی نظریں مولا علی کی تلاش میں ہوتی تھی۔ کس میں ہوتی تھی؟ ایک دن حسرت سے میں نے پوچھ ہی لیا، ابا جی میں ویکھیا ہے جتھے جتھے میرے آقا کریم کا بھائی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، دنیا اور آخرت میں میرے سرکار کا بھائی، جہاں جہاں جاتے ہیں حضور آپ کی نگاہیں وہیں وہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، بیٹی تجھے یاد نہیں میرے آقا نے فرمایا تھا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا۔ تو وہ جہاں جہاں جاتا ہے میں دیکھتا جاتا ہوں، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا تھا یہ عبادت ہے۔ آگے چلتے ہوئے اگر تو صرف دیکھنا عبادت ہوتا تو پھر آج اسی محروم رہ جاندے۔ آج بھائی لڑکا آلیو میرے ماسٹر صاحب، اگر تو صرف دیکھنا عبادت ہوتا تو پھر آج میں اور آپ محروم رہ جاتے اس عبادت سے۔ سرکار نے خیال رکھیا آن والیاں دا، میرے آقا نو ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک آنے والے لمحے کی میرے سرور کائنات کو خبر ہے۔ میرے آقا کو پتا تھا جو بعد میں عشق والے آئیں گے انہاں دا کی بنے گا۔ عشق والی ٹیم آئے گی نا بعد وچ، بیٹھی ہے میرے سامنے، تو جو بعد میں عشق والے آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی جتھے جتھے جائے نظر دوڑاؤ انہوں ویکھو عبادت ہے۔ پھر فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ عبادت میں بیٹھے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہن علی علی کرن واسطے کسی علی کی آل کے ہاتھ میں ہاتھ دو، تیرا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانو علی علی کرنا سکھایا کسی منظور آصف طاہر بادشاہ نے، سانو علی علی کرنا سکھایا خادم حسین بادشاہ نے، سانو علی علی کرنا یا علی یا علی یا علی زندہ آباد۔ تو میرے شہزادوں میں لمبی بات نہیں کر سکتا، اتنی بتا دوں تو علی علی کرنا سکھایا کسی علی والے نے، کسی خادم حسین بادشاہ نے، نام ہے خادم حسین، اور رب نے ایسا بادشاہ بنایا آج بھی وہی بادشاہی چل رہی ہے۔ آج اس گاؤں میں بیٹھ کے بھی اس حسین کے خادم کی بادشاہی چل رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ صدا بادشاہی وہ کہتے ہیں رب دیے تے صدا بادشاہی میرے آقا کریم دے غلامہ دی، سرکار دی آل دے غلامہ دی، جن کا نام حسین سے منسلک ہو جائے ان کی بھی صدا بادشاہی ہے۔ تو ہمیں علی علی کرنا سکھایا میرے مرشد کریم، میرے حضور قبلہ و کعبہ ملجا و ماوا پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ، اور علی علی کی اصل پہچان بتائی، فرمایا علی علی تے بڑے کر دینے نا، پر دلو علی علی کرن والے کوئی ہوندے جے، جیڑا علی علی کرے تے مولا علی قبول بھی فرما لین۔ اس کے طریقہ بتایا میرے حضور نے کہ پترو علی علی کرنا جے تے پہلے طہارت کرو، میرے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے طہارت کرو۔ اجی وہ کیسے ہوگی؟ فقیروں کا سبق سکھایا، آج بھی میں وہی سبق لے لے کر ہر جگہ جاتا ہوں۔ کیا سبق سکھایا؟ عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال۔ بسم اللہ جی، کہ اگر تیرا رزق پاک ہے تو پھر تیری طہارت قبول ہوگی، پھر تیرا وضو قبول ہوگا۔ اتو چھٹے مارن نال
اے پیر توڑ نال اے بازو توڑ نال تیرا اے طہارت نگاہوں کی بھی ہوتی ہے، طہارت دل کی بھی ہوتی ہے. طہارت تب ہوگی جب سارا کچھ پاک ہوئے گا، پھر طہارت ہوگی. فقیر کہتا ہے تیری سوچ بھی پاک ہو. فقیر درویش یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے تو اکیلے میں بیٹھا تیری سوچ بھی پاک ہو، تب تو فقیری کے منازل طے کرے گا. تو سکھایا کہ پترو حلال خور بن جاؤ، عقل حلال کی طرف آؤ. دوسرا سبق کیا ہے؟ صدق مقال. پتہ ہوئے میرے بادشاہ دا ملنگ ہوئے، وہ جہاں پر بولے دنیا کہے اے تیر بادشاہ دا ملانگے ساچی بول کے گیا ہے. یہ اس پیر کا مرید ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، نہ منافقت سکھائی، نہ کوئی درمیانہ راستہ بتایا. فرمایا ساچی کہنا ہے تے ساچی بولنا ہے. حق سچ دی خیر، حق سچ دا بیڑا پار. کیوں جی ماسٹر صاحب گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گواہی موجود ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. مرشد تو یا علی ساڈا نعرہ سنیاں دا اصل سمجھ آئی جے گل دی. اصل سنیاں دا نعرہ ہے جڑا ماسٹر ابلا نے نعرہ حیدری ساڈا ہے. وہ پھر فرمایا کہ تیری سوچ بھی پاک ہو جائے، سچ بولے، اور جب یہ دونوں کام ہو جائیں پھر اپنے رب کے حضور سجدہ کرے گا، تیری عبادت قبول ہو جائے گی. تو مولا علی کا ذکر کرنے سے پہلے اندر پاک کرو. کسے فقیر کول جاؤ، جے نہیں سمجھ آ رہی کسے درویش کول چلے جاؤ، او دی نگاہ پائے گی، تیرا راستہ صاف ہو جائے گا. اور پھر ذکر کرو ان پاک ہستیوں کا. میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال دیتا ہوں. بنی اسرائیل ان پر رب نے بڑا نوازشاں کیتیاں، انہوں نے بڑا منتخب کیا. یہ انشاءاللہ پھر جس دن ذرا اگلی دفعہ ذرا لمبی گفتگو ہوگی پھر اس پہ بات کروں گا. تو اب امت آپ کی ہے، اللہ کا نبی دعا کروا رہا ہے. اللہ کا تے رب کا نہ دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ جواب دیا کہ تیری امت ایک بندہ ہے جڑا پلیت ہے. ایک بندہ جو پلید ہے اور اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور 7 نیک لوگ 7 دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. یہاں سنو میری بات، سنو میری بات. یہاں پر ایک ہی سبق ہے کہ جب تک عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال نہ ہو تب تک میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو سکتی. کم از کم رزق تو پاک ہو. پہلا سٹیپ تے ہوئے نا جی. چلو عبادات کی وہ نیک اعمال میں کمی بیشی وہ میرے آقا، میرا سرکار رحمت للعالمین ہے، میرا آقا. مگر کم از کم صوفیاء کے راستے پر آ جاؤ. آج تو ہی نیت کر لو کہ طاہر بادشاہ نے جڑا سبق دیتا ہے انہوں یاد رکھنا ہے. میں نے اس خادم نے جو آپ کو یہ سبق بتایا یاد رکھنا ہے. عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے ماسٹر صاحب کے لیے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کئی ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے لے کر، ماسٹر صاحب، جو اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، مگر جب روز محشر اٹھیں گے ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان کے ذمہ کوئی گناہ. فقیروں کی ٹیم کی ابھی بات نہیں کر رہا، یہ گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو کسی درویش کے جس نے ہاتھ میں آ دیا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا.
اس کی تو زندگی بدل گئی, زندگی بھی بدلی, چہرے بھی روشن ہوئے, اور پھر آخرت میں وہ مقام ملا جو کہتے ہیں چہرے چمک رہے. وہ جو نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے نا, ان کی پہچان کیا, انہوں نے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو یہ روشنی چمک آپ کے چہروں پر بھی آئے گی انشاءاللہ. ابھی بھی ہے, ابھی بھی موجود ہے, اللہ نو ہور بدائے گا. فرمایا جو زندہ رہنے والے اپنے جانے والوں کی بخشش کی دعا کریں گے, اس دعا کے صدقے میں میرا رب ان کی بخشش بھی فرما دے گا جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے چلے گئے, اور ان نیکی جو ان کے ساتھ آپ نے کی, اس نیکی کا صدقہ میرا رب تہاڈی بخشش بھی فرما دینا. تو معلوم یہ ہوا اپنے جانے والوں کو یاد کرنا, ان کی یاد میں دعا کرنا, ختم شریف رکھنا, ایصال ثواب رکھنا, چیلم رکھنا, یہ تمام نیک اعمال ہے, تمام نیک کام ہے, نیک اعمال ہیں. اس کا اجر ان کو بھی جاتا ہے, اس کا اجر آنے والوں کو بھی جاتا ہے, اس کا اجر کرنے والوں کو بھی جاتا ہے. اور پھر میرے آقا کے غلام ہیں, یہ تو چمکتے چہروں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی ہو, ہزاروں لوگوں کو تعلیم دی ہو, ہزاروں لوگوں کو تعلیم دی ہو, لوگوں کے کام آئے ہو, انہاں دے بزرگاں دے درجے ہی بڑے زیادہ ہوندے نے. اللہ تواڈے ابا جی دے بہت درجے بلند فرمائے. جتنے بیٹھے ہو, جتنے آئے ہو, تواڈے سارے دے بزرگاں دے اللہ درجے بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. جو آپ نے صبح سے اہتمام کیا, میرا رب اس کو کروڑہا بار آپ کے ابا جی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کروڑہا سے ملٹیپلائی ہو کر ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ تواڈی بھی ایک کاوش قبول فرمائے. میرے ان سونے پیر بھائیاں دی محبت والے دوستوں کا اور میرا آج یہاں آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ لڑکا کا جو اصل میں نے ماسٹر صاحب سے وعدہ کیا ہے, اصل ٹائم جو ہے نا, جو بڑا ٹائم, وہ انشاءاللہ عرس پاک سے پہلے دوں گا. عرس پاک کی تیاری ہوگی, پہلے انشاءاللہ ایک پروگرام اس علاقے کی جماعت کا ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں اکٹھے ہوں گے. یہ تو ہمارا فرض تھا آج کہ کوئی میرا حضور کا غلام, میرے آقا کا غلام جائے, تو ہم یاد کرنے اکٹھا ہونا ہمارے فرائض میں شامل ہے. اللہ پاک ہمارا یہ آج اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور آج کی میری حاضری قبول فرمائے. میرا وعدہ دعا کا تھا, وہ زیادہ لمبی طویل تقریر نہیں ہو سکتی, میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں زیادہ دیر ٹھہروں گا بھی نہیں. تو اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے. اور جو کچھ پڑھا تو میرے مل کر دیں, یا ایک واری سارے رل کے ایک دفعہ علام شریف, 3 واری کل شریف, 3 واری درود شریف پڑھ لو, تاکہ سب دی حاضری ڈبل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک. میرا نا ماسٹر ماشاءاللہ لائن سمجھ دینے, خلیفہ صاحب ہیں, ساری ٹیم, جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہو, اجتماعی محفل ہو یا گھر کا پروگرام ہو, ختم خواجگان پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہ ساری فقیران دی روح دی غذا ہے. فقیران دی رب کی حمد بیان کرنا,
میرے کریم آقا سرکار پر درود پڑھنا، سرکار کو یاد کرنا، پھر سرکار کی آل کو یاد کرنا، ان کے شجرہ یاد کرنا، تاکہ ان کے طفیل ہماری حاضری ہو جائے۔ تو ختم خواجگان شریف پڑھ لیا کریں تاکہ حاضری پکی ہو جائے، حاضری پکی ہو جائے۔ میرے حضور قبلہ پیر خادم بادشاہ فرمایا کرتے تھے، یہ ساڑی روح دی غذا ہے، ختم خواجگان ساڑی روح دی غذا ہے۔ رب دا جب تک ذکر نہ ہوئے، وہ نا رب اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو دلوں نو سکون ملتا ہے، تو پھر وہ سکون لین واسطے ختم خواجگان پڑھنا ضروری ہے۔ یا اللہ پاک جو ختم خواجگان شریف پڑھا گیا، جو ہم نے یہاں پر مل کر پڑھا، میرے مولا قبول فرما۔ یا اللہ پاک میرے پیر بھائیوں کا، میرے دوستوں کا، میرے بزرگوں کا آج یہاں میرے سمیت ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما۔ الہی جو تیرا ذکر ہوا، تیرے آقا کی آل کا ذکر ہوا، میرے کریم آقا کی آل آباء و اجداد اور ان کا ذکر ہوا، یا اللہ قبول فرما۔ الہی جو میرے محترم ماسٹر صاحب نے جو خرچ کیا، اصالِ ثواب کی نیت سے اپنے ابا جی کے لیے خرچ کیا، میرے مولا اس خرچ کو بھی قبول فرما۔ جو لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، الہی اس کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ پاک یہ جتنے دوست چل کے آئے، جتنے قدم اٹھائے، جتنے لمحے یہاں گزرے، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ الہی ان تمام نیک صالح اعمال کا جو بھی ثواب تیری عظمتوں والی بارگاہ سے عطا ہو، وہ تیرے لاڈلے اور پیارے حبیب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم غلاموں خادموں کی طرف سے تحفتاً ہدیتاً پیش ہو۔ میرے کریم آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے آقا کے آباء و اجداد بالخصوص سرکار کے والدین کریمین کے حضور میں خصوصی طور پر پیش ہو۔ الہی اس کا ثواب میرے آقا کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے حضور میں پیش ہو۔ الہی اس کا ثواب میرے آقا کی نوری آل پاک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میرے مرشد کریم میرے حضور قبلہ و کعبہ ملجا و ماوا پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا تیرے آبائے پاک میں بھی ہے ایک ایک ستارہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور نور والے گھرانے کی بارگاہ میں اس کا خصوصی ثواب اور ہماری حاضری پیش۔ بالخصوص ہم سب غلاموں کی طرف سے، خادموں کی طرف سے نظریں جھکا کے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس کا خصوصی ثواب مولا علی شیر خدا کے حضور میں پیش ہو۔ الہی کئی لوگوں کو نا مولا علی کہو تے وٹ پہ جاندہ ہے، ہین کئی ہین تے اس بدبخت نو یہ نہیں پتا ہے سرکار نے مولا کیا ہے، میں نہیں کیا، قاری صاحب نے نہیں کیا، ماسٹر صاحب نے نہیں کیا، بھائی ندیم نے نہیں کیا، میرے کملی والے آقا نے کہا ہے یہ مولا ہے۔ تو جے سرکار دی گل تے وٹ پوے تے دا ساڈے نال کوئی کسے قسم دا تعلق کوئی نہیں۔ تو میرے مولا علی کی بارگاہ میں ہماری خادموں کی، آپ کی اس ٹیم کی، آپ کے غلاموں کی نسل در نسل تواڈے آل دے غلاماں دی آج دی حاضری اور دا خصوصی ثواب آپ دی بارگاہ آج پیش ہے۔ الہی اس کا ثواب میرے امام علی مقام اور امام حسن علیہ السلام کے حضور میں پیش ہو۔ میرے مولا اس کا خصوصی ثواب خلفائے راشدین کے حضور میں پیش ہو۔ میرے مولا اس کا خصوصی ثواب میرے آقا سے بے حد محبت اور وفائیں کرنے والے صحابہ کبار کے حضور میں خصوصی طور پر پیش ہو۔ میرے آقا کے غلام بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، میرے سرکار دے غلامہ دی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک میرے آقا کے غلاموں کے مزید درجے بلند فرما۔ یا اللہ پاک اس کا
خصوصی ثواب کربلا کے شہیدوں کے حضور میں، بدر و حنین کے شہیدوں کے حضور میں، صفین کے شہیدوں کے حضور میں، اور میرے وطن کے شہیدوں کے حضور خصوصی طور پر یا اللہ اس کا ثواب جمی مومنین و مومنات کے حضور میں پیش ہو، جمی اولیاء اللہ کے حضور میں پیش ہو۔ یہ دعا جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم حساب یہ دعا میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ دعا میرے حضور طاہر بادشاہ نے بھی کی تھی ہے، یہ دعا میرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی کی تھی ہے، یہ دعا میرے بابا جی نور محمد چرائی نے بھی کی تھی ہے، یہ دعا میرے غوث پاک نے بھی کی تھی ہے، کیتی جے کہ نہیں دل گل کرو تے سب تو اتنے چلے جاؤ۔ یہ دعا میرے امام پاک نے کربلا دے وچ بھی کیتی ہے، اس ریت تے جڑا اس سجدہ کیتا، یہ دعا کیتی کہ نہیں کیتی؟ یہ دعا میرے کملی والے نے بھی کیتی۔ پھر میرا ایمان ہے جب میرا کملی والا فرما دے وہ انج ہو جاندہ ہے، انج شرط یہ ہے کہ مومن کھڑا ہو مومن کی حالت میں، فرمایا نا مومن اور مومنین کو بخش دے، مومن کی حالت میں اس وقت کھڑا ہو، میرا ایمان ہے میرے آقا کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آقا تو آقا، آقا کے غلاموں کی قبول ہوگی، پر بندہ اس وقت مومن دی حالت ہوگی۔ مومن ہونے واسطے ایمان تے عقیدہ تکڑا ہونا ضروری شرط ہے، نہ عقیدہ ہوئے تے نہ ایمان ہوئے تے کیڑی گل دا مومن ہوئے گا؟ مومن ہونے واسطے کیوں جی ماسا میری گل سمجھ آندی پئی کہ نہیں آندی پئی؟ مومن ہوگا تو میرے سرکار کی اس دعا کے صدقے میرا ایمان ہے اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ پاک اس کا ثواب جمی مومنین و مومنات کے حضور میں پیش، جمی اولیاء اللہ کے حضور میں پیش، بالخصوص میرے حضور خواجہ سید فیض اللہ تراہی کے حضور میں پیش ہو، میرے حضور بابا جی سید نور محمد تراہی چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش، میرے حضور خواجہ سید دین محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب ہے۔ یا اللہ اس کا ثواب پیر دیدار شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش، علامہ زمان پیر احمد شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب ہے۔ میرے حضور میرے قبلہ پیر سید محمد خادم حسین بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا خصوصی ثواب، میرے حضور میرے قبلہ پیر سید محمد ارشاد حسین نوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا خصوصی ثواب، اور جنہاں دا باغ ہے چمکتے چہروں کے ساتھ روشن بے میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سدا چمک دے رہو، جن کا یہ باغ ہے میرے مرشد کریم میرے حضور قبلہ پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں آج کی اس محفل کا خصوصی ثواب پیش۔ میرے بادشاہ جی کا نام پیار سے لیں، یقین کریں زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، ایمان صرف نام لین دی گل ہے، لمبی ودی میں کہہ رہا میرے بادشاہ دا نام پیار نہ لے ویکھ ایمان تکڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بادشاہ جی حضور کا صدقہ، میرے قبلہ ماسٹر مصطفیٰ صاحب آپ کے ابا جی جو آج ان کا چیلم ہے، جو کچھ دن پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ پاک ان کی بارگاہ میں آج کی اس محفل کا بالخصوص ثواب پیش ہو۔ اللہ پاک انہاں دے کروڑ ہا درجے بلند فرمائے، کروڑ ہا رتبے بلند فرمائے، توانو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے، اور جتنے دعا شریک ہو توڑے تو ماں صاحب شروع ہو کے ادھر سامنے میرے ادھر بائیں جانب تک جتنے بیٹھے ہو، توڑے ساریاں دے والدین بہن بھائی بزرگ دوست احباب جس کا آنکھ پہ حق تھا، میں ادھر آ رہے ہیں جی میں ادھر آ رہے ہیں جی، انہوں مائی مجید صاحب میں آ رہے ہیں جی، جتنے چلے گئے جن کا آپ پہ حق تھا سب کی ارواح کو اس کا خصوصی ثواب ہے۔ بالخصوص ہمارا بھائی وہ شہید ہے، حادثے میں مرنے والا، وہ تو شہید ہے میرے آقا دی امت دا، تو میرے پھر وہ چلا بھی اپنے طاہر بادشاہ دے کول چلا گیا، اس تو بڑا درجہ کی ہونا ہے؟ اپنے مرشد نے گیا اپنا ہاتھ آپ پھڑ لینا، آ جا میرا پترا ہاتھ لے جا آقا دی بار،
اللہ فیض مجید دے درجے بلند فرمائے، ساڑھے کروڑ ہا درجے بلند فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو اللہ کرے زندگی بھی اللہ تعالیٰ دے تو دین کی راہوں پر، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب جائیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں۔ الہی کامل مرشد کریم کا صدقہ میرے سمیت میرے جتنے بھائی بیٹھے ہمارے سینے ایمان کی دولت سے، ایمان کی طاقت سے روشن فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیاں روشن فرما، چہرے نور سے، میرے آقا کریم کی آل کے نور سے روشن فرما، سینے روشن فرما، اور جب جائیں تو ہماری قبروں کو بھی روشن فرما۔ میرے آقا کے غلام جو اس بستی میں رہنے والے، یہ اس جماعت جو ننکانہ صاحب سے آئے، جو آج لڑکا سے آئے، 5 اک تو آئے، جتھے حاجی محمد افضل صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی کروڑ ہا درجے بلند فرمائے، کروڑ ہا درجے بلند فرمائے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں دعا میں شریک ہے مجھ سمیت، یا اللہ آج کے اس لمحے تک ہم سب کی زندگی بھر کی بھولیں، خطائیں اور گناہ معاف فرما۔ میرے مولا آئندہ زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک میرے لیے، میرے اس روشن باغ کے لیے، ہم سب کے لیے عقل حلال، صدق مقال اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں۔ مولا وہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں۔ یا اللہ وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں۔ جتنے میرے بیٹھے ہو بھائی محبتاں لے ہو، جو جانا چاہتا ہے اللہ ان کو اپنے آقا کریم کے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سانو سونی حاضری، مقبول حاضری، ایک حاضری ہوندی شوق و شوقی جانا، ایک ہوندی سرکار قبول فرما لین۔ اللہ وہ حاضری دے وے جڑی میرے آقا قبول فرما لیں، اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی دوبارہ توفیق عطا فرمائے۔ الہی یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ تیرے آقا کے غلام یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی اور ہماری اولادوں کے بخت و مقدر نصیب ہے۔ میرے مولا سب کی اولادوں کے بخت و مقدر نصیب۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے شہزادے میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو خوش بخت بنائے، نیک بنائے، علم بھی دے، عمل بھی دے، اور میرے آقا دا سچا غلام تے عاشق رسول بناوے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کے حق میں اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ میری اس جماعت کو اور میرے پیر بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو، یا اللہ ہم سب کو شیطان کے ہر شر سے، حاسدوں کے ہر حسد سے، یا اللہ اپنے امتحان و آزمائشوں سے، نظر بد سے، رسوا کن بیماریوں سے، حاسدوں کے ہر حسد سے، شیطان کے ہر شر سے، اور کچھ انسانوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک میرے وطن عزیز کی خیر فرما۔ یا اللہ یہ سب جلالی پرچم یوں تا قیامت لہراتا رہے۔ اللہ پاک میرے وطن کے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفائیں عطا فرما۔ میرے مولا اس بستی میں رہنے والے یا جہاں جہاں میں میرے پیر بھائی، اللہ ان بیماروں کو شفائیں عطا، خواہ وہ قلبی بیماری ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو یا دماغی ہو، اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے۔ اللہ تواڈے گھراں نو آباد رکھے، اور دعا ہے تواڈے گھراں چوں بھی درود پاک دی صداواں بلند ہوندیاں رہن۔ وصلی اللہ تعالی جہاں جہاں بھی کمی ہے نا، جنہ کل کاکی کوئی نہیں، اللہ انہاں نو فقیراں نو نا میرا رب کوٹا دیندا ہے۔ اللہ اس کوٹے چو توانو بھی عطا فرما دے، اس فقیری کوٹے چو آقا دے خادم، غلام تو ہر کوئی ہوتا ہے، میرے آقا کے غلام اور خادم شہزادے عطا فرما دے، زندگی نصیبہ لے بیٹے عطا فرمائے، جنہاں نو دیتے اللہ نو نیک بڑھاوے، اور بچیاں دے اللہ بخت و مقدر نصیب لے۔
بیٹیوں کی طرف سے والدین کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اللہ ہر بچی کا بخت و مقدر نصیب بھلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا